رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیاسی کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے۔ عدالت میں آج ڈائیلاگ پر زور دیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھے، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے اب کھلے عام کہہ دیا ہے کہ ڈائیلاگ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ممکن نہیں، اور عمران خان پر مزید مقدمات بننے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب بڑا ہی ان کا جو بیان ہے وہ سیاسی حوالے سے دو دھاری ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس کا سارا فائدہ عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو پہنچے گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص وزیر اعظم کا مشیر، اور جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ بھی رہ چکا ہے، اور پھر پنجاب کا وزیر قانون بھی رہ چکا ہے، اور ان دونوں جگہ پہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، تو جب ایسے شخص کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی تو اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ مقدمات جھوٹے ہی بنائے جائیں گے اور ان کے نیچے سیاست کار فرما ہوگی۔ حالانکہ اس سے پہلے رانا صاحب ہی مفاہمت کی اور مذاکرات کی بات کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے اب سے آن ورڈ بننے والے جتنے بھی مقدمات ہیں ان سب کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیتا ہے، اور اس بیان کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مقدمہ بنے گا دراصل وہ صرف نفرت کی وجہ سے بنے گا، دراصل صرف اذیت دینے کے لیے بنے گا، اس میں پروسیکیوشن ہوگی، استغاثہ ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ ثبوت ہوگا، نہ کوئی اور چیز گواہ ہوگا، وہ محض تکلیف دینے کے لیے بنے گا، اور وہ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بیان ان کا ریکارڈ پہ آ گیا۔ نیب ترامیم کیس کی جب گزشتہ سماعت ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، وکلاء سے مشاورت نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور اس کے جواب میں آج حکومت نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تصاویر ان کے سیل کی، اور جو سہولیات انہیں ان کے کمرے میں دی جا رہی ہیں وہ تمام سہولیات کی بھی تصاویر، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کی فہرست بھی جمع کرائی گئی ہے، اور یہ فہرست جمع کرائی گئی ہے اکتوبر 2023 سے مئی 2024 تک کی، کہ جس میں خان صاحب سے جس دن جتنے لوگوں نے ملاقات کی ان سب کے نام بھی ہیں۔ تو اور ساتھ ہی الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، خان صاحب ان ملاقاتیوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے بین الاقوامی جریدوں میں آرٹیکلز بھی لکھتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ملک دشمنی میں کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ ملک دشمنی اور سازش کیا کسی عدالت میں ثابت ہو چکے ہیں یا محض بیانی ہے؟ بیانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک تو ایسا کوئی مقدمہ عمران خان صاحب پہ نہیں، یعنی اس کا وہ یعنی کسی بھی عدالت میں وہ فیصلہ نہیں ہوا اس پہ کہ وہ انہوں نے سازش کی یا انہوں نے کو نقصان پہنچایا۔ ایک سائفر کیس تھا اور وہ بھی ختم ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب سازش کی اور یہ کیا، یہ تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں بے بنیاد بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں تک ان کی یہ جو میں نے تصاویر دیکھی ہیں اس میں چیزوں کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ کتابیں ہیں، ایک اس میں چارپائی ہے اور ایک روم کولر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایل ای ڈی بھی ہے، ایک ایل ای ڈی بھی ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر تو ایکسرسائز کی مشینیں، منرل واٹر کی بوٹلز کو بھی بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ ان کے کھانے پینے کے لیے ڈرائی فروٹس بھی ہیں وہاں پر۔ اچھا اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ یہ جیل میں نہیں ہے، یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں؟ کہا تو یہی مطلب اب آپ دیکھیے بات ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے پاکستان کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آج موجود ہیں ان عہدوں پہ اور یا کسی نہ کسی حیثیت میں جنہیں کم از کم تھوڑا سا ایک اپنے جیل کا وقت یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یوسف رضا گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائیں کہ ان کا جیل میں کیسے وقت گزرا تھا۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کا جیل میں، چلیے وہ بتا دیں نا، وہ بتا دیں گے تو دیکھیے ہم تو آج تک یہی سنتے ہیں، ہمیں کوئی بھی پاکستان میں، دیکھیے ہم پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کا جیل کیسے گزرا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جب وہ بتائیں گے تو ہم پھر بات کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ صدر آصف علی زرداری بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب بھی جیل کے بارے میں بتا دیں، ظلم ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، دیکھیے وہ بتائیں نا، دیکھیے اصل تو وہ بتائیں کہ جیل ان کی کیسے تھی۔ جب محترمہ مریم نواز صاحبہ تو کہتے ہیں وہ بھی جیل بتائیں کہ کیسی تھی ان کی جیل۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ
یہ جو جیل یعنی اس طرح کی تصویریں اور کتنی جیلوں کی ہم نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے ویسے پہلی دفعہ دیکھی. اچھا ہم نے بھی پہلی دفعہ ہی دیکھی کہ جیل میں ایسا بات یہ کمرہ ہے ہے, کہ ایسا آپ سیل ہے. بنیادی طور پہ مقصد یہ نہیں ہے, اصل مقصد کچھ اور ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہ کے سب کچھ کرنے کے قابل ہیں, اہل ہیں, اور جناب انہیں تو کسی قسم کی کوئی انہیں تو وہ یہ تو عملی طور پر آزاد ہے. دیکھیے ویسے وہ ہیں بھی. اچھا آپ وہ ذہنی تو دیکھیے بات تو یہ ہے کہ آزادی اور قید جو ہے یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. بعض اوقات جو باہر آپ کو نظر آتے ہیں, میں ٹی وی پہ جب ٹی وی دیکھتا ہوں تو بہت ساری پریس کانفرنسوں کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ قیدی ہیں بیچارے. ضمیر کے قیدی نہیں, وہ قیدی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ قیدی ہیں, اور یہ صرف مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا, مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ قیدی ہیں. اچھا, لیکن وہ بظاہر آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنی مرضی سے ادھر جاتے اور ادھر جاتے نظر آتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو جیلوں میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے, یہ آزاد اور قید ہونا یہ بالکل الگ الگ باتیں ہیں, اس کا جیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. اور دوسری ایک لاسٹ کی میں عرض کروں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران صاحب کی جو پٹیشن ہے نا, یہ جو ترامیم کی, نیب ترامیم کی, میں کوئی اصولی طور پہ اس پٹیشن سے متفق نہیں. اچھا جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹیشن, یہ جو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں میرے لیے آسانیاں ہوں گی, دیکھیے ترامیم جو ہے نا, ترامیم نیب کا جو معاملہ ہے نا, اس کو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ختم کر کے بنانا پڑے گا, ادروائز نیب ایک انسٹرومنٹ بنا رہے